کیا وجہ ہے رب ذوالجلال ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اس سے زیادہ وفادار بھی کوئی نہیں، اس کی اپنے نبی سے محبت میں شک بھی کوئی نہیں۔ پھر ایسا کیوں ہوا؟ حمزہ بن عبد المطلب شہید ہو گئے، پھر ایسا کیوں ہوا؟ آپ کا دانت مبارک ٹوٹا، آپ کا ماتھا مبارک پھوٹا، آپ کو پتھر مار مار کر طائف والوں نے لہو لہان کر دیا، اور کمال محبت کے باوجود پیارا رب وفادار دوست دیکھ بھی رہا ہے، طاقت بھی پوری ہے، قوت بھی پوری ہے، قدرت بھی پوری ہے، اس کے باوجود فوری طور پہ مدد میں نہیں آیا اور فوری طور پہ اپنے نبی کو نہیں بچایا۔ اس میں کوئی حکمت ہے یا نہیں؟ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا دوست ہے، ہم اس کے دوست ہیں۔ کیسے پتہ چلے کہ کون زیادہ وفادار ہے؟ اللہ کو آزمانے کی ضرورت نہیں کہ ہم اللہ کو آزمائیں کہ وہ وفادار ہے یا نہیں۔ آزمائش تو ہماری ہوگی کہ بھاگنے والا کون ہے، ٹکنے والا، جمنے والا، ڈٹنے والا کون ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک پروسیس ہے، وہ اس پروسیس سے قوموں کو گزارتا ہے۔ جب قومیں ڈٹ جاتی ہیں، جب قومیں جم جاتی ہیں، بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم میدانوں میں ڈٹ گئے اور اللہ سے تعلق ٹھیک رکھا، اس کا خوف دل میں ہوا، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اس جوش کے ساتھ میرے فرشتے آئیں گے۔ کبھی اللہ فرماتا ہے اللہ تمہیں 1000 فرشتے سے مدد کرے گا، کبھی اللہ فرماتا ہے اللہ 3000 سے مدد کرے گا، کبھی اللہ فرماتا ہے اللہ 5000 کے ساتھ مدد کرے گا، اور فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ، یہ میرے فرشتے اتنے طاقتور ہیں، اکیلا چاہے تو پوری قوم لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھا کر کے الٹا کر کے پھینک دے۔ میرے فرشتے اتنے طاقتور ہیں، ایک فرشتہ چاہے تو طائف والوں کے پہاڑوں کو پکڑ کے آپس میں ٹکرا دے۔ اللہ کے فرشتے اتنے طاقتور ہیں، یہ کیا لوگ ہیں، کیا مقابلہ کریں گے ایک فرشتے کا؟ لیکن یہ سارے فرشتے، یہ 1000، یہ 3000، یہ 5000، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ، یہ تو تمہارے دل کی تسکین کے لیے ہے۔ اللہ حقیقت میں وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حقیقت کی مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ جیسے چاہے کر لیتا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز رب کا لشکر ہے۔ وہ چاہے چیونٹیوں سے مدد لے لے، چاہے چڑیوں سے مدد لے لے، چاہے ہواؤں سے لے لے، چاہے بارش سے لے لے، ہر چیز اس کا لشکر ہے۔ زمین سے کہے پھٹ جا، دشمن تباہ ہو جائے، اور رب کی زمین پہ کھیل رہے ہو نا، زمین کو اجازت دے دے وہ اس کو پیٹ میں لے لے، قصہ ہی ختم ہو جائے۔ آسمان پتھر برسا دے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر اس کا ایک پروسیس ہے، اس کی ایک سنت ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اگر اس نے وہ سنت اپنے نبیوں کے لیے تبدیل نہیں کی تو تیرے لیے کیسے کرے گا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کیا اللہ کی اپنے نبی سے محبت میں کوئی شک ہے؟ چلو ہمارے ساتھ رب کو محبت ہے کہ نہیں، ہمیں اپنے اعمال کا پتہ ہے، اپنے نبی سے رب کو محبت ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ آپ 2 بھائی یہاں سے نکلو، آپس میں دوست ہو، اور راستے میں کوئی ظالم ایک کی پٹائی شروع کر دے، دوسرا کیا کرے گا؟ اس کا کوئی واجب ہوگا وہاں یا نہیں؟ اگر وہ چپ چاپ کھڑا رہے اور اس کی پٹائی ہوتی رہے، آپ اس کو بے وفا کہو گے؟ کیا وجہ ہے رب ذوالجلال ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اس سے زیادہ وفادار بھی کوئی نہیں، اس کی اپنے نبی سے محبت میں شک بھی کوئی نہیں۔ پھر ایسا کیوں ہوا؟ حمزہ بن عبد المطلب شہید ہو گئے، پھر ایسا کیوں ہوا؟ آپ کا دانت مبارک ٹوٹا، آپ کا ماتھا مبارک پھوٹا، آپ کو پتھر مار مار کر طائف والوں نے لہو لہان کر دیا، اور کمال محبت کے باوجود پیارا رب وفادار دوست دیکھ بھی رہا ہے، طاقت بھی پوری ہے، قوت بھی پوری ہے، قدرت بھی پوری ہے، اس کے باوجود فوری طور پہ مدد میں نہیں آیا اور فوری طور پہ اپنے نبی کو نہیں بچایا۔ اس میں کوئی حکمت ہے یا نہیں؟ ہمارے ساتھ اس کی محبت تو ہے، مگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ کوئی شخص کسی کو چپڑاسی بھی رکھنا چاہتا ہے نا، تو کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے، اتنا تجربہ ہو، اتنا قد ہو، ایسا شخص ہو۔ رب اپنی جماعت میں قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی شرطیں ہوتی ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، فکر کی کوئی بات نہیں، غم کی کوئی بات نہیں، کمزوری نہ دکھاؤ، شیر بنو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی اوپر ہوگے، ان کنتم مومنین، اگر تمہارا ایمان درست ہوا۔ ایمان پہلی شرط ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے کمانڈروں کو فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دشمن کے تیروں کا اتنا ڈر نہیں جتنا تمہارے اپنے گناہوں کے تیروں کا ڈر ہے۔ جب تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں گناہ آڑے آ جاتے ہیں تو پھر رب کی مدد کٹ جاتی ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ چھوڑ دے تو تمہاری مدد کون کرے گا؟ جب تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں گناہ آڑے آ گئے اب تیری مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ تعداد میں تم کمزور ہو، عدت و عتاد میں تم کمزور ہو، تیاری تمہاری کمزور ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، دیکھو آمنوا وعملوا الصالحات نہیں کہا، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ کن کے ساتھ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرتے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم اتنی مدد کریں گے، اتنی مدد کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں خلیفہ بنا دے گا، خلافتیں عطا کرے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے دین کو دنیا پہ نافذ کر دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ ان کے خوف کو امن کے ساتھ تبدیل کر دے گا۔ آج ساری قوم ڈر رہی ہے، اپنی پولیس کا ڈر، اپنی فوج کا ڈر، اپنی حکومتوں کا ڈر، اور حکومتیں امریکہ کا ڈر، برطانیہ کا ڈر، ہندوستان کا ڈر، یہ کام کریں گے تو وہ ایسے کر دیں گے، یہ نیکی کریں گے تو قرضے رک جائیں گے، مزید نہیں ملیں گے، ری شیڈول نہیں ہوں گے۔ ہر وقت خوف، ہر وقت ایکسکیوز، ڈر ہی ڈر ہے۔ اگر ہم نے بلوں میں عوام کو ریلیف دیا تو آئی ایم ایف والے ناراض ہو جائیں گے، ان کا ڈر ہے۔ اگر ہم نے ٹیکس کم کرنا ہے تو آئی ایم ایف سے پوچھیں گے وہ کیا کہتے ہیں۔ فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، میرے رب کا وعدہ ہے اگر تم ایمان اور عمل صالح کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے خوف کو امن کے ساتھ بدل دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ قرآن کا وعدہ سچا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟